السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج 7 ستمبر کے حوالے سے میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے جسے مختصر طور پر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 1884 میں ہوس کے پجاری مال و زر کی لالچ میں خود کو لوگوں کے سامنے دین کے داعی کے طور پر متعارف کروانے والے مرزا غلام احمد قادیانی نامی شخص نے لدھیانہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس کرنے کا ارادہ کیا، اور ایک دن پہلے لدھیانہ میں اعلان کروایا گیا کہ جو شخص مرزا قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا مسلمان ہوگا۔ اس اعلان کو سن کر رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے دادا مولانا محمد لدھیانوی نے اعلان کیا، جو شخص مرزا قادیانی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا کافر ہوگا۔ مجمع منتشر ہو گیا، لیکن پھر باقاعدہ طور پر اسی دن مولانا محمد اور ان کے بھائیوں مولانا عبداللہ اور اسماعیل لدھیانوی رحمہم اللہ نے مرزے کی کتاب براہیم احمدیہ نکالی اور اس کی پہلی جلد سے کفریہ عبارات کو اکٹھا کیا اور باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ مرزا قادیانی کو ماننے والے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ علماء لدھیانویہ کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے مرزائیوں کے کفر کا سب سے پہلے فتویٰ دیا۔ پھر قادیان میں 1934 میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کانفرنس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ پورے ہندوستان سے 50,000 رضاکار صرف کانفرنس کا انتظام سنبھالنے کے لیے شریک ہوئے۔ اس کانفرنس کے بعد قادیانیت کے خلاف تحریک نے مزید زور پکڑا۔ چلتے چلتے ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور یہ تحریک پاکستان میں بھی تمام مکاتب فکر کے علماء کی جانب سے زور و شور سے جاری رہی اور قادیانیت کی اسلام کے خلاف سازشوں کو بے نقاب کرتی رہی۔ دوسری جانب اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے قادیانیوں نے پاکستان کی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا اور اپنے نمائندگان کو مختلف سیاسی تحریکوں میں شامل کیا۔ پھر سن 70 کے بعد معاملہ یوں پیش آیا کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ سٹوڈنٹس سیر کرنے کے لیے ملتان سے پشاور گئے تو راستے میں ایک سٹے ربوہ میں تھا۔ ربوہ موجودہ چناب نگر کو کہا جاتا ہے۔ ربوہ وہ شہر تھا جس میں کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور جب ریل گاڑی وہاں پر رکتی تو قادیانی لوگ مسلمانوں کو اپنا لٹریچر تقسیم کیا کرتے تھے۔ لیکن 25 سالوں میں پہلی مرتبہ ہوا یوں کہ جب وہاں پر سٹوڈنٹس نے سٹاپ کیا، ریل گاڑی وہاں پر رکی، ان لوگوں نے اپنا لٹریچر سٹوڈنٹس کو تقسیم کیا۔ سٹوڈنٹس نے اس بات کو بہت زیادہ محسوس کیا کہ محمد الرسول اللہ کی جگہ قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور امہات المؤمنین کی جگہ مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المؤمنین لکھا ہے، اور مرزا قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کرام لکھا ہے۔ تو سٹوڈنٹس کی ہاتھا پائی قادیانی مبلغین کے ساتھ ہوئی۔ اب وہاں پر معاملہ یوں پیش آیا کہ جو سٹوڈنٹس یونین کے صدر تھے انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے نوجوانوں کو پیچھے کریں، میں اپنے نوجوانوں کو پیچھے کرتا ہوں۔ اس طریقے سے معاملہ ختم ہوا اور سب لوگ اپنے اپنے راستے پر رواں دوا ہوئے۔ لیکن پشاور سے واپسی پر ربوہ میں کسی قسم کا ریل گاڑی کا کوئی سٹاپ نہ تھا۔ قادیانیت کی شرارت کی وجہ سے وہاں پر ریل گاڑی کو روک دیا گیا اور 400 قادیانیوں نے مسلمان طلباء پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں تماشائی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، تو مسلمان طلباء کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ریل گاڑی کا اگلا سٹاپ فیصل آباد تھا، جہاں پر مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن کی مسجد میں امامت کرواتے تھے۔ مولانا تاج محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے سے معلوم ہو گیا تو انہوں نے وہاں پر علماء کرام کو اکٹھے کیا اور عوام الناس کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ طلباء کرام کی مرہم پٹی کی گئی اور پھر اس تحریک نے پورے پاکستان میں زور پکڑ لیا اور چلتے چلتے یہ بات پارلیمنٹ میں پہنچ گئی
اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں اور قادیانیوں کی جانب سے کچھ حضرات کو منتخب کیا گیا، جس میں مسلمانوں کی جانب سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ مسلمانوں کی جانب سے ان لوگوں نے دلائل پیش کیے، اور قادیانیوں کی جانب سے جن لوگوں کو منتخب کیا گیا اس دور کا خلیفہ وہ وہاں پر موجود تھا، اور 15 دن کی آپس کی بات چیت کے بعد پارلیمنٹیرین کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ بھٹو مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوشتے پر دستخط کیے، لیکن اسمبلی کی کارروائی کو وقتی طور پر قادیانیوں کی تحفظ کے پیش نظر خفیہ رکھا گیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد انہیں مینارٹیز والے تمام حقوق حاصل ہیں، اور یہ مکمل طور پر پاکستان میں محفوظ اور آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن قادیانیوں نے کبھی بھی اپنی آئینی حیثیت کو قبول نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہماری بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو ختم نبوت کے متعلق مکمل طور پر آگاہ کریں، تاکہ وہ شعوری طور پر ختم نبوت کے صحیح معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکیں۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔